assertive discipline. assertive discipline جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ کا ایک بہت اہم ماڈل ہے. assertive discipline جو ہے اس کو لی کینٹر نے 1970s میں ڈیولپ کیا تھا، اور اس ماڈل میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. ٹیچر کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسٹیبلش کرنا بے حد ضروری ہے، اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز آر پراپرلی اینڈ اپروپریٹلی کمیونیکیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس. اس ماڈل میں ایک سسٹمیٹک پلاننگ کے تحت رولز اینڈ ریگولیشنز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور اس میں میوچول کانسنٹ کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر رول سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان رولز کو فالو کریں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں دے اونلی کانسنٹریٹ آن پیڈاگوجی، دے اونلی کانسنٹریٹ آن دی ڈیولپمنٹ آف افیکٹو لیسن پلانس، دے اونلی کانسنٹریٹ آن دی ڈلیوری آف اے لیسن. لیکن اس ماڈل میں جو ٹیچر جو ہے وہ اس ماڈل کو اہمیت دیتی ہے، اس ٹیچر کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا اہم جو ہے وہ ایک لیسن کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جب رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو اپروپریٹلی اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پراپر کانسیکوینسز آر آلسو اسٹیبلشڈ. فار ایگزامپل، اف اے اسٹوڈنٹ ہیز ٹاکڈ آؤٹ آف ٹرن، تو پھر واٹ ول بی دی کانسیکوینس آف دیٹ. یہ جو ہے یہ اسٹارٹ آف دا اسکول ایئر میں ہی جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، اور امیڈیٹلی دے آر کمیونیکیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اف دیر از اے بریچ آف لا ان دا کلاس روم دین دا اسٹوڈنٹ نوز واٹ ول بی دا کانسیکوینس. تو آٹومیٹیکلی اس کو اپنے کانسیکوینس کا پتا ہوتا ہے، اینڈ ناؤ دیٹ کانسیکوینس کین ہیپن ود ان دا فور والز آف دا کلاس روم، اور اٹ کین بی ٹیکن ٹو دی head of school, and it depends on the kind of rule that has been broken. اس میں rewards and punishments کے اوپر بے حد زور ہوتا ہے. If proper behaviors are maintained, then students are rewarded, because it is thought that students need positive reinforcement for displaying appropriate behaviors. Similarly, students need negative reinforcement if appropriate behaviors are not maintained in the classroom. And that happens through the issuing of contracts, جن کو یہاں ہم نے punishment کا نام دیا ہے. Now punishment is a relative term, اور punishment جو ہے it should not be considered as something which is always punitive. جو punishment ہے اس کا جو range ہے وہ less harmful سے most harmful ہو سکتا ہے, but it depends on the kind of rule that has been broken. جیسے میں نے پہلے بات کی, it can be as simple as sitting in the classroom and not going for the sports period. It can be, if a rule is broken, the punishment can be of this stature. اور اس میں جس کو ہم detention کہتے ہیں, a contract of detention is given to the student in which a student is disallowed to either go to the sports class or to go for the break. Or the punishment can be as severe as calling the parents and sitting with the head of the school and sorting out the matter. So it depends کہ کون سا رول بریک ہوا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے that teachers and students, they consider that classroom management is a serious issue, and classroom management is as important, behavior management is as important, display of appropriate behaviors are as important as lessons. اس کے علاوہ جو ٹیچر ہے وہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ رولز جو ہیں ان کو فارمولیٹ کر دیتی ہے, اور وہ جو رولز ہیں وہ آپ کلاس روم کے اندر بھی لگا سکتے ہیں, اور وہ ان رولز کی ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے. اور رولز جو ہیں وہ گاہے بگاہے اسٹوڈنٹس کو بتائے جاتے ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رول کا جو ہے وہ کیا کانسیکوینس ہوگا. ہر رول کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ واٹ ڈز اے سنگل بریچ آف رول, واٹ ڈز اٹ مین. تو اس کے لیے جو ہے وہ بے حد ضروری ہے کہ ہم پراپر رولز کو فالو کریں, اور assertive ڈسپلن جو ہے اس کو اپنی ٹیچنگ کا ایک اہم حصہ بنائیں.